میرے دوستوں اور بزرگوں، 2 حدیث پاک بلکہ 3 حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم کسی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، ایاکی و محقرات الذنوب، کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ ہر گناہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات ہی کرو، یعنی ایک مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بظاہر اس میں کسی قسم کا کوئی مشقت یا کوئی محنت نہیں لگتی، بس سامنا ہوا، سلام اور جواب ہوا، اور مسکراتے چہرے سے بس ہم نے جواب دے دیا یا سلام کر لیا۔ فرمایا اتنا معمولی سا عمل بظاہر ہے، کہا اس کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ جب کوئی چھوٹا سا گناہ معمولی سمجھ کے کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کسی معمولی سے نیکی کو جب عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ نیکی بڑی بن جاتی ہے۔ یہ دستور ہے، کیونکہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ گناہ بڑا ہے، وہ دیکھنے میں اگرچہ چھوٹا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی شان بڑی، اللہ کا فرمان بڑا ہے، تو اللہ کی نافرمانی بھی بہت بڑا جرم ہے، اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا ہو۔ ایک شریعت کے جو اصول ہیں اور جو ترتیب ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ فقہاء کرام کی ترتیب ہے، لیکن گناہ کے بارے میں جو ہمارے جذبات ہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہوں، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ گناہ کو کوئی حلال سمجھ لے، یہ تو کفر ہے۔ کسی بھی گناہ کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں آ گیا کہ جو شراب پی رہا ہے یہ شراب اس کے لیے حلال ہے، وہ کافر، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ بہن کے ساتھ نکاح کو کسی نے حلال سمجھ لیا، سوچ لیا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو گناہ کو حلال سمجھنا اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ گناہ کو بڑا بنا دینے والی چیز ہے۔ یہ تعلیم دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اصل بنیاد کیا ہے ہم مسلمانوں کی کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم اس کی تلاش میں لگیں، اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا ہے۔ اور یہی 2 صفات ہیں جو انبیاء کرام لے کر کے تعلیمات آئے اور اپنی امت کو پیش کیا تھا کہ یہ فلاں فلاں کام ہے، ان کو کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور ان کاموں سے بچو گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے، نیک کاموں کو، تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ان گناہوں کو کرنا شروع کر دو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اصل منشا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت میں بھی جو اللہ نے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہ اللہ نے فرمایا کہ میری رضا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ایک بھی جہنم میں اب نہیں بچے گا، جہنمی سارے جہنمی ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، جنت میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے نعمتوں کو ظاہر فرما کر، نعمتوں کو شمار کر کے فرمائیں گے کہ میں نے جنت میں تم کو یہ محلات اور یہ باغات، یہ نہریں اور یہ حوریں دے دی ہیں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کیا ان سے بھی بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم تو راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں۔ یعنی یہ نعمتیں جو جنت میں اللہ نے دی، یہ ہمارے تصورات سے بہت اوپر ہیں، خواب و خیال کی بھی چیزیں نہیں تھیں، وہ تو دنیا کا چھوٹا سا ذہن تھا انسان کا، چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، کھائی اور ختم ہو گئی ہیں۔ تو جنت میں جو لازوال نعمت اللہ نے فرمائی ہے، تو جنتی کہیں گے کیا اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ممکن ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، ان تمام نعمتوں سے ایک بڑی نعمت اور بھی ہے میرے پاس۔ اب جنتی حیرت سے پوچھیں گے یہ وہ کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضائی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔
سارے جنتی خوشی سے اچھل پڑیں گے کہ میرا خدا جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیشہ کے لیے رضا اور راضی رہنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، تو یقیناً اب یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں، اس سے اوپر بھی ملنے والی ہیں۔ جنت کی نعمتوں میں زوال نہیں بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے۔